علیکم ناظرین، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، سابق پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، انہوں نے لندن جا کے ایسا بیان دیا ہے، دل خوش کر دیا۔ میں کہتا ہوں آپ وہ بیان سنیں گے نا تو یہ سارے یہ روئیں آپ کی جو بال ہیں کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ آپ لوگ جو ہے وہ عالم رویا کے اندر تیرنے لگ جائیں گے۔ آپ لوگوں کی تخیل کی پرواز کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ انڈیا چاند پہ گیا، آپ چاند سے اوپر چلے جائیں گے۔ وہ جو بیان میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں قبلہ، وہ بیان سنیے ایک دفعہ، اس کے بعد میرا تو جو منہ بن گیا تھا، جو آپ کا منہ بنے گا، اسی منہ کے ساتھ آپ نے یہ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنا ہے، کیونکہ میں آپ کو کچھ بہترین مثالیں ہٹ دھرمی کی، ڈھیٹ پونے کی، بے شرمی کی، کچھ بہترین مثالیں میں اگلے چند منٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور یقین کیجئے ایک خطرناک ترین صورتحال، کسی نے ٹویٹر پہ لکھا تھا یہ ملک خان، اللہ معاف کرے، میرے ملک، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، کہ خانہ جنگی کی طرف نہ چلا جائے ملک۔ عوام نے اس وقت جو حال کرنا شروع کر دیا ہے نا، یقین کیجئے یہ گریبان ہوگا، اور عوام کا ہاتھ جو ہے وہ ظالموں کے گریبان تک پہنچ رہا ہے، ظالموں کے۔ میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں کسی ادارے کی بات نہیں کر رہا، جو عوام پہ ظلم کرتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، یہ کلپ دیکھیے شہباز شریف صاحب کا۔ اس سے پہلے میں کوئی کامنٹ نہیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کی رائے نہ بن جائے۔ یہ آپ کلپ دیکھیے پھر واپس آئیے گا، دیکھیے ذرا۔ جو پاکستان میں کرائسس پیدا ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس وقت باہر لندن آیا ہوں تو وہاں پر پاکستان کے حوالے سے بات کرنا یہاں پر مناسب نہیں ہے، ضرور کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ کلپ دیکھا آپ نے؟ صاحب لندن میں ہیں، کہتے ہیں پاکستان کی بات نہیں کروں گا۔ لندن میں کس سے ملنے آئے ہیں؟ اپنے بھائی کو۔ بھائی کون ہے؟ اس جماعت کے سربراہ، قائد، نااہل ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی قائد، جو جماعت پاکستان میں آج سے 2 ہفتے پہلے اقتدار میں تھی۔ تو حضور جب آپ پہلے لندن آتے تھے شہباز شریف صاحب، تو کیا آپ کیا بات کرتے تھے؟ آج یہاں پہ مانچسٹر یونائٹڈ نے کس پلیئر کو خریدنا ہے، وہ باتیں کیا کرتے تھے؟ یا لندن میں پہنچ کے لیورپول نے جو ہے وہ اگلے کون سا ٹورنامنٹ کھیلنا ہے، کون سا نہیں کھیلنا، یہ بات کیا کرتے تھے؟ نواز شریف سے آپ جب لندن دورے کرتے تھے تو نواز شریف سے بیٹھ کے، باقیوں اپنے ساتھیوں سے بیٹھ کے پاکستان کی بات کرتے تھے نا۔ اب اقتدار کے مزے آپ نے لے لیے، کیسز سارے ختم کروا لیے آپ نے، سب نیب ترمیم آپ نے کر لی، آپ نے ہر ادارے کے دانت جو ہے وہ نکال کے اس کا ڈنگ نکال دیا، لندن میں آ گئے، اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا۔ پیچھے سے 5 روپے، اس پہ تو میں آؤں گا نا، کل انہوں نے 5 روپے بجلی بڑھا دی، اور 5 روپے 40 پیسے، آلموسٹ 6 روپے، یعنی اکانومی کا بیڑا غرق کر کے، اسحاق ڈار کو بلا کے، رہی صحیح اکانومی کا بٹھا بٹھا کے، اب آپ کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ کیوں سر؟ کیوں نہیں کریں گے آپ بات پاکستان کے بارے میں؟ میں تو یقین کیجئے میرا خون کال اٹھا ایک دفعہ کہ کیسے کر لیتے ہیں آپ یہ؟ اب آپ پاکستان کے بارے میں بات نہیں کریں گے؟ اتنا حقیر ہو گیا پاکستان آپ کی نظر میں؟ ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ آپ بات نہیں کریں گے؟ آپ بات کریں گے سر، اور آپ لوگوں نے بات کروانی ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں مجھے، اب یہ واپس آئے نا جب ووٹ مانگنے کے لیے آپ کے پاس، اور آپ لوگوں نے بات نہ کی۔ میں ہمیشہ ویلاگ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس، آپ کے حلقے میں، چاہے کسی بھی جماعت سے ہو، جب یہ ووٹ مانگنے آئیں گے نا، ان کو بٹھا لینا، انہیں کہنا بھجن بیٹھ جائیں، کرسی بھی دینا، پانی بھی دینا، چائے بھی دینا، ان سے سوال کرنا۔ یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں پھر یہ سب باتیں کرتے ہیں، باہر جاتے کہتے ہیں میں بات نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں سے میری شکایت ہوگی آپ لوگوں سے اگر آپ لوگوں نے بات نہ کی تو۔ آگے بڑھیں۔ صدر نے خط لکھا، ہم نے صنم کو خط لکھا، خط میں لکھا کہ بھجن الیکشن کرا دو۔ صدر نے کس کو خط لکھا؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو خط لکھا۔ الیکشن کمشنر صاحب سے خط یہ کہا کہ آئے ذرا مل کے بیٹھتے ہیں، کوئی طریقہ نکالتے ہیں الیکشن جلدی ٹائم پہ کروانے کا، آئین کے مطابق کروانے کا۔ صدر کہہ رہا ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن کروانے کا طریقہ نکالتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ جہاں پہ آئین کے مطابق کام کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی جگاڑ ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی صدر نے کہا کہ یار میں صدر ہوں، میری گل مان لے بھائی، آ جاؤ بہ کے کوئی نہ کوئی نتیجہ حل کر لینے ہیں۔ ہمیں امید تھی چیف الیکشن کمشنر صاحب جائیں گے، کوئی معاملہ طے ہوگا۔ آج چیف الیکشن کمشنر صاحب نے دھو کے جواب دے دیا، انہوں نے کہا میں نے نہیں آنا۔ کیوں؟ کہتے ہیں آئین اجازت نہیں دیتا۔ یہ سنیے گا حضور، اگلے کمنٹ سنیے گا آپ۔ میں کہتا ہوں آپ کو لطف نہ آیا تو پھر ویلاگ کے جو ہے نا وہ ویلاگ آپ مت دیکھیے گا دوبارہ، سنیے گا۔ کہتے ہیں جناب چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت عارف الوی کو لکھے گئے جوابی خط میں کہا ہے کہ قومی اسمبلی آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت
وزیر اعظم کی سفارش پر صدر نے 9 اگست کو تحلیل کی. اب سنیے گا, اب الیکشن ایکٹ کی سیکشن 57 میں 26 جون کو ترمیم کر دی گئی ہے. اس ترمیم سے قبل صدر الیکشن کی تاریخ کے لیے الیکشن کمشنر سے مشاورت کرتا تھا. اب سیکشن 57 میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کو تاریخ یا تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے. بلے بھائی بلے. یعنی چیف الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 57 میں ترمیم کے بعد, یعنی آئین کے آرٹیکل 57 کے تحت میں آپ سے مشاورت نہیں کر سکتا. تو حضور آئین کا فلاں 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 آرٹیکل تو یہ بھی تو کہتا ہے کہ 3 مہینے میں انتخابات کراؤ, وہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ پھر کہیں گے گستاخی ہو گئی, پھر کہیں گے توہین ہو گئی. ادھر آئین یاد آ گیا آپ کو, ادھر آئین یاد نہیں آ رہا. آئین کیا کہتا ہے؟ اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں, وقت پہ تحلیل ہوئی ہیں, وقت پہ. چلو مان لیا جی پنجاب کی جو ہے وہ وقت سے پہلے ہو گئی, کے پی کے وقت سے پہلے ہو گئی, حالانکہ وہاں بھی آپ کی ذمہ داری تھی, لیکن مان لیا, بے فرض محال مان لیا. یہ تو اپنے وقت پہ تحلیل ہوئی ہے نا. آپ کا 5 سال کے بعد صرف ایک کام ہوتا ہے الیکشن کروانا, اس کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں. وہ آئین کے مطابق ہے, وہ نہیں کر سکتے آپ. یہاں پہ آپ کو سب کو آئین یاد آ جاتا ہے. تو وجہ یہ صورتحال ہے. اس وقت انہوں نے ٹکا کا جواب دے دیا, انہوں نے کہا یہ لو جناب, اے پہ آ جائے تو آئین رکھو اپنے کو. اب عوام کیا کرنے جا رہی ہے, وہ جو آپ نے تھم نیل پہ پڑھا, عوام کیا کرنے جا رہی ہے. عوام نے کہا نہیں ایسے نہیں پہچان. میں اس چیز کو انڈورس نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بات کلیئر کرتا ہوں, اس کو انڈورس نہیں کر رہا ہوں, بٹ یہ ریئلٹی ہے جو کہ ہو رہا ہے. آزاد کشمیر سے خبر آتی ہے 30,000 بجلی کے بل جلا دیے گئے. فیصل آباد سے خبر آتی ہے ہزاروں بلوں کو جلا دیا گیا. بہاولپور, پنجاب کے دیگر علاقے, سندھ بل دینے سے انکار کر رہے ہیں. یار خدا کا خوف کرو, 60 روپے کا یونٹ ہے, 5 روپے 40 پیسے بڑھا دیا, تقریباً 66 پیسے کا یونٹ ہو گیا. غریب عوام کہاں دے گا؟ میں کلپ دیکھ رہا تھا اگلے دن, ایک بندے نے اپنے گھر کا پنکھا بیچ کے کرایہ دیا. اس نے کہا میٹر اتار کے لے جاؤ میرا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا میٹر اتار کے لے جاؤ, نہیں چاہیے بجلی, کھائیں کہ بجلی کا بل دیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا یار, ایک مڈل کلاس, مجھ جیسے مڈل کلاس لوگ یا باقی, وہ کہاں سے افورڈ کریں گے؟ لوگوں کے لاکھوں روپے, پہلے ہزاروں میں بجلی کا بل آیا کرتا, اب لاکھوں میں بجلی کا بل آ رہا ہے. جہاں پہ 1 یا 2 فیملی یا 3 فیملیز اکٹھے جوائنٹ سسٹم میں رہ رہی ہیں, ایک مڈل کلاس آدمی وہ لاکھوں میں بل دے رہا ہے, 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ بل دے رہا ہے, اور لوگوں نے انکار کر دیا. ان کو رحم ہی نہیں آ رہا, ان کو عام آدمی پر رحم ہی, اتنے بے رحم ہو چکے ہیں. اب سوچے نا, یہ حالت کر کے آپ کا سابق وزیر اعظم لندن میں جا کے کہتا ہے کہ میں بات نہیں کروں گا پاکستان پہ. کیوں بات نہیں کرو گے آپ ذمہ دار ہو اس کے. آپ آئے تھے عمران خان کو ہٹا کے, آپ نے کہا تھا ملک کی تقدیر سنور کے جائیں گے, عمران خان بیڑا غرق کر رہا ہے ملک کا, آپ نے وعدہ کیا تھا. آپ کو بات کرنی ہے, آپ بات کریں گے. آپ آئے تو صدر الیکشن میں واپس, آپ سے عوام پوچھے گی سر, قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا کسی نے, لیکن آپ نے پوچھنا ہے, آپ نے سوال کرنا ہے. اس سوال کا جواب اگر تسلی بخش ملا, اول تو ملے گا نہیں, لیکن تب ملا تب آپ نے ووٹ دینا ہے. اپنے ووٹ کو عزت آپ نے دینی ہے, کسی اور نے نہیں دینی ہے. اور وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اسے پوچھو ذرا, عوام کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھو ان سے. لوگ بجلی کے بل جلا رہے ہیں بھائی, یہ صورتحال ہے. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.